السلام علیکم دوستو، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، آج ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے کرنے سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے عنوان چنا ہے وہ ہے رامائن کا ایک سین۔ پنڈت برج نارائن چکبست۔ قومی شاعر کس کو کہا جاتا ہے تو پنڈت برج نارائن چکبست کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عوامی شاعر کس کو کہتے ہیں تو نذیر اکبر آبادی کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عوامی نظمیں لکھیں، عوام کے دلوں پر انہوں نے راج کیا، اس لیے ان کو عوامی شاعر کہتے ہیں۔ عشقیہ شاعر کے نام سے کون سا شاعر مشہور ہے تو وہ ہے مومن خان مومن، ان کو عشقیہ شاعری کا خطاب ملا ہوا ہے۔ اور طنز و مزاح کا شاعر کس کو کہتے ہیں تو یہ اکبر الہآبادی کو کہتے ہیں، یہ لقب ان کو ملا ہے۔ یاسیات کا امام فانی کو کہتے ہیں۔ قنوتیت کا شاعر بے دماغ سرتاج شعرائے اردو، یہ میر تقی میر کو کہتے ہیں۔ اور اردو کا صوفی شاعر کون سا ہے تو وہ خواجہ میر درد کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نواب مرزا کس کو کہتے ہیں؟ داغ دہلوی کو کہتے ہیں۔ حیوان ظریف کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ظریف غالب کو کہتے ہیں۔ اور حیوان ظریف کس نے کہا ہے غالب کو تو یہ حالی نے کہا ہے حیوان ظریف۔ خدائے سخن میر تقی میر کو کہتے ہیں۔ جگت گرو کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کہا جاتا ہے۔ طوطئ ہند کس کو کہتے ہیں؟ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ اور خاقانی ہند کس کو کہتے ہیں تو ذوق کو کہتے ہیں، ابراہیم ذوق ان کا پورا نام ہے۔ اور اسی طرح بابائے اردو کس کو کہتے ہیں تو یہ مولوی عبدالحق کا خطاب ہے۔ اور پہلوان سخن خطاب کس کو ملا ہے تو یہ سودا کو ملا ہے۔ اور آقائے اردو کس کو کہتے ہیں تو یہ خطاب محمد حسین آزاد کی جھولی میں آیا ہے۔ اسی طرح مصور غم کس کو کہتے ہیں تو یہ راشد الخیری کی قسمت میں آیا ہے، مصور غم ان کو خطاب ملا ہے۔ اور بابا آدم ولی دکنی کو آزاد نے کہا تھا، بابا آدم ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، کس نے کہا ہے؟ آزاد نے کہا ہے۔ اور شاعر انقلاب اور شاعر شباب اور شاعر فطرت کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کتنے القاب ملے ہیں ان کو تو یہ جوش کے نصیب میں آیا ہے، جوش جذباتی شاعر تھے۔ اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے خطابات ہیں، اگر ہم بتائیں گے تو پورا ہی وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے رامائن کا ایک سین۔ پنڈت برج نارائن چکبست ہماری زبان کے بہت اہم قومی اور وطنی نظم گو شاعر ہیں۔ انہوں نے بہت خوبصورت متعدد نظمیں لکھی ہیں جن میں وطن سے محبت کا بیان بھی ہے اور قومی بیداری کا جذبہ بھی ہے۔ چکبست کا اصل نام پنڈت برج نارائن اور چکبست تخلص وہ شہر فیض آباد کے اتر پردیش کے مغل پورہ محلے میں 19 جنوری 1882 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام پنڈت ادت نارائن چکبست تھا جو صوبہ بہار پٹنہ میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ ابھی چکبست کی صرف 6 برس ہی کی عمر تھی کہ اچانک ان کے والد کا انتقال 1887 میں ہو گیا۔ بالآخر ان کے ماموں پنڈت للتا پرساد بھٹ پوری جو اس وقت لکھنؤ میں ملازم تھے، فیض آباد سے اپنی ہمشیرہ اور بھانجوں کو لے کر لکھنؤ آ گئے اور اب چکبست اور ان کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے ماموں نے سنبھال لی۔ چکبست نے لکھنؤ میں ہی اپنی تمام تعلیم مکمل کی۔ 1905 میں یہیں سے ہی BA پاس کیا۔ 1907 میں وکالت کی تعلیم پوری کی۔ ان کا خاندان کشمیری محلے میں ہی کافی دنوں تک مقیم رہا۔ چکبست کا تعلق بھی کشمیری برہمن خاندان سے تھا۔ لکھنؤ میں زیادہ تر کشمیری برہمن اسی محلے میں رہتے تھے، یعنی مغل پورہ میں۔ وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد چکبست لکھنؤ شہر کے مشہور اور ماہر وکیل نواب سید شہنشاہ حسین رضوی کی نگرانی میں وکالت کی پریکٹس کرنے لگے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہی انہیں اس میدان میں مہارت حاصل ہو گئی۔ نواب صاحب کی صحبت کی وجہ سے شہر کے بڑے لوگوں میں ان کے تعلقات بھی ہو گئے۔ نواب صاحب ایک وکیل کے علاوہ بڑے علم دوست بھی تھے اور معزز لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، لہٰذا شہر کی اکثر
علمی و ادبی مجلسوں میں چکبست کو شرکت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ اسی دور میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ علمی و ادبی ماحول انہیں پہلے سے ہی مل چکا تھا۔ چکبست نے 1918 میں اپنا پہلا رسالہ صبح امید جاری کیا، یعنی صبح امید کے نام سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا۔ چکبست گول کالی ٹوپی، شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے۔ یہی اس وقت لکھنؤ کا مہذب لباس سمجھا جاتا تھا۔ چکبست کا انتقال 12 فروری 1926 کو رائے بریلی میں ہوا۔ صرف 44 سال کی عمر میں ہی چکبست ہم سے رخصت ہو گئے۔ چکبست نے صرف ایک مجموعہ کلام اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نام ہے صبح وطن، یعنی کہ صبح وطن کے نام سے چکبست نے اپنا ایک مجموعہ کلام لکھا تھا۔ یہ مجموعہ انہوں نے اپنی حیات میں ہی، یعنی اپنی زندگی میں ہی پریس کو چھپنے کے لیے دے دیا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ان کی موت واقع ہو گئی اور یہ مجموعہ ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے مضامین کا مجموعہ مضامین چکبست کے نام سے بھی منظر عام پر آیا۔ چکبست نے سب سے زیادہ ضروری اس بات کو خیال کیا کہ ہندوستانیوں کو مادر وطن کی عظمت یاد دلائی جائے اور اس کی وہ خصوصیات اہل وطن کے دلوں میں بٹھائی جائیں جنہوں نے اسے دوسرے ملکوں سے ممتاز کیا ہے۔ اپنی نظم خاک ہند میں چکبست نے اپنے وطن کے شاندار ماضی کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ یاد کیا ہے اور بزرگوں کا ذکر بڑی عقیدت کے ساتھ کیا ہے، جن کے سبب اس سرزمین کو سربلندی نصیب ہوئی ہے، یعنی کہ خاک ہند نظمیں۔ یہ ان کی وطن پرستی کی بہت مشہور نظم ہے۔ چکبست ہوم رول کے حامی تھے۔ اپنی نظم آوازائے قوم میں انہوں نے ہوم رول کی حمایت کی ہے۔ وہ اس نظم میں ہندو اور مسلمانوں سے متحد ہو کر ہوم رول کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ آوازائے قوم ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ مرثیے بھی انہوں نے بہت لکھے ہیں، غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن چکبست نے شخصی مرثیے بھی لکھے ہیں۔ یوں تو انہوں نے ملک کے کئی رہنماؤں کے انتقال پر مرثیے لکھے ہیں، لیکن دو لوگوں کی شخصیت پر ان کے مرثیے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پہلا ہے گوپال کرشن گوکھلے اور دوسرا ہے بال گنگا دھر تلک کی وفات پر اعلیٰ معیار کے مرثیے لکھے ہیں، جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ چکبست کو ان رہنماؤں کے اٹھ جانے کا شدید غم ہوا ہے۔ وہ ایسے رہنماؤں سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں۔ چکبست نے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ زیادہ تر انہوں نے اپنی شاعری اور نظم نگاری کے لیے مسدس کی ہیئت کو استعمال کیا ہے، یعنی جس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں اس کو مسدس کہتے ہیں۔ اسی طرح میر انیس نے بھی مسدس کی شکل میں مرثیے لکھے ہیں۔ رامائن کا ایک سین، اب یہ آپ کے سامنے نظم موجود ہے۔ رامائن کا ایک سین، اس پوری نظم میں کل 33 بند ہیں، جن میں ابتدائی 22 بندوں کو عنوان راجا رام چندر کا ماں سے رخصت ہونا کے تحت پیش کیا گیا ہے، جبکہ آخر کے 11 بندوں کا عنوان ماں کا جواب ہے۔ حالانکہ دونوں حصوں میں صرف ماں یا صرف بیٹے کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ دونوں حصوں میں ماں اور بیٹے کے درمیان مکالمے ہیں۔ جذبات کی بھرپور عکاسی نظم کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ یہ پہلا بند ہے، رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام، منظور تھا جو ماں کی زیارت کا انتظام، دامن سے اشک پہنچ کے دل سے کیا کلام، اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ یہ ایک بند ہے، اس میں دیکھیے 6 مصرعے ہیں اور یہ مسدس کہلایا جائے گا۔ ایک بند جس میں 6 مصرعے ہوتے ہیں وہ مسدس کہلایا جاتا ہے۔ پہلے بند میں اس بند کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ پنڈت برج نارائن چکبست کہتے ہیں کہ راجا رام چندر جی خدا کا نام لے کر اپنے والد سے رخصت ہوئے۔ یہ رخصت اس راہ وفا کی پہلی منزل تھی، کیونکہ وہ اپنے والد کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔
اس کے بعد وہ ماں کے پاس جانے کے لیے اور ان کی زیارت اور ان کی اجازت لینے کے لیے تیار ہوئے۔ اپنے دامن سے آنسوؤں کو پونچھا اور اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر میں ماں کے سامنے اپنی بے کسی کا اظہار کروں گا تو ہمیں اداس دیکھ کر وہ بھی اور غمگین ہو جائے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا بند ہے، دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ نونہال خاموش ماں کے پاس گیا۔ صورت خیال دیکھا تو ایک در میں بیٹھی ہے وہ خستہ حال، سکتہ سا ہو گیا ہے یہ ہے شدت ملال۔ تن میں لہو کا نام نہیں، زرد رنگ ہے، گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے۔ یعنی بالکل وہ پتھر کی مورتی بنی ہوئی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی جب یہ خبر سنی ہے اس نے، اور دل کو سنبھالتا ہوا کیا بند ہے۔ چکبص کہتے ہیں کہ راجا رام چندر جی ماں کے پاس پہنچے اور خیال و فکر کی طرح سے وہاں جا کر خاموشی سے جا کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں ایک دروازے میں ایسی خستہ حال اور غمزدہ اور سکتہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کا ایک مجسمہ ہو۔ رنگ زرد اور پیلا پڑ گیا ہے اور جسم کا خون بھی خشک ہو گیا ہے، یعنی کہ بالکل ان کا جسم جو ہے پیلا پڑ گیا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا، نظر پہ دیدۂ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ، لی گوشائے ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ۔ چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ چکبص کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بے گناہ کس خیال میں کھوئی ہوئی تھی، یعنی ماں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بے گناہ کس خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر بیٹے پر پڑی تو ایک سرد آہ بھری اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، بے قراری کا اظہار ہونے لگا اور جسم کے بال گویا زبان کی طرح بولنے لگے، یعنی کہ زبان بالکل نہیں ہلی اور جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کی زبان بن گیا تھا۔ یہ ہے ان تینوں بند کے خلاصے۔ دوستو یہ بہت بڑی نظم ہے، اگر میں خلاصہ پورا کروں گا تو 1 گھنٹہ کم سے کم لگ جائے گا۔ اب اس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔